دیکھیے ہم میں سے ہر کسی کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم پورا کنسنٹریشن نہیں کر پاتے. ہم اپنی نماز کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ میں نہیں پڑھ پاتے. نماز کی رکعتیں باندھتے ہی ہمارا ذہن مختلف سوچوں میں گھر جاتا ہے. ہمارے ذہن میں دنیاوی مسئلے مسائل، بینک بیلنس، آفس میٹنگ، کالج، اسکول، الگ الگ لوگ اور گھریلو کام کاج، لین دین، حساب کتاب وغیرہ آنے لگتے ہیں. اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے اور بہت ایکسپرٹ ہے وہ اپنے کام میں، ایک دم پرو لیول. شیطان ہیز اے ویری ہائی ڈگری ان ہز فیلڈ، تو اس کا تو کام ہی ہے ہمیں بہکانا. تو شیطان ہمیں مختلف وسوسے نماز میں ڈالتا ہے اور ہمارا دھیان نماز سے بھٹکا دیتا ہے، یہاں تک کہ ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سی رکعت پر تھے. اس طرح ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہیں. بس ایک ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر ہم سجدوں پر سجدے کیے جاتے ہیں، مگر دل سے اللہ کے آگے نہیں جھکتے. اور ہمیں اس بات کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں سکون نہیں پہنچا رہی ہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہم بے دلی سے نمازیں ادا کرتے ہیں. تو ایسے میں دیکھیے یہ کچھ باتیں ہیں جنہیں اگر آپ اپنی نمازوں میں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں امپرومنٹ آ جائے گا. تو دیکھیے سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ می، اور اب میری پوری نماز فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ ہو رہی ہے. دیکھیے اگر کوئی فیملی کا معزز انسان یا کوئی بھی سمجھدار شخص نماز پڑھتے وقت ہمارے آ کر قریب بیٹھ گیا اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا تو ہم اس شخص کے ڈر سے ہماری نماز کو بہت سلولی اور بہت اچھی بنا کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ شخص ہماری نماز دیکھ رہا ہے اور اس پر ہماری نماز کا اور ہمارا ایک اچھا امپریشن پڑنا چاہیے. افسوس ہم اس انسان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کو ہم ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. تو دیکھیے اس بات سے بہت ڈرا کریں کہ جس کے لیے ہم سجدے کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، جس کی ہم تسبیحات کر رہے ہیں، وہی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ بات آپ کے دماغ میں رہے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز میں کیسے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے ہمیں نماز میں صرف قرآنی آیتوں کی تلاوت ہی نہیں کرنی ہے بلکہ انہیں سمجھ کر پڑھنا ہے. نو دا میننگ آف واٹ یو آر ریسائٹنگ. ورنہ ہم نے آج تک قرآن کی صورتوں کو صرف رٹنے کا کام کیا ہے اور ہمیں نماز میں پڑھی جانے والی ایک بھی صورت کا ترجمہ نہیں پتا ہے کہ ہم ایکچوئل میں نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل میکینیکل طور پر ہماری نمازیں چلتی رہتی ہیں اور الفاظ بھی آٹومیٹکلی ادا ہوتے ہیں اور حرکات و سکنات بھی آٹومیٹکلی ہوتی ہیں. تو دیکھیے نماز میں فوکس کرنے کے لیے آپ کو نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کا، تسبیحات کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ ان پریئر. جب آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ آپ رکوع اور سجدوں میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھتے ہو تو کیا مطلب ہے ان تسبیحات کا؟ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو کیا ترجمہ ہے سورہ فاتحہ کا؟ نماز میں آپ کیا کہہ رہے ہو اور کیوں کہہ رہے ہو؟ واٹ آر یو سیئنگ، وائی آر یو سیئنگ. جب آپ کو یہ بات کا مطلب پتہ چل جائے گا، جب آپ ہر لفظ کا مطلب سمجھ کر نمازیں ادا کرو گے تو انشاءاللہ نماز میں آپ دیکھو گے کہ کیسے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اور کیسے آپ کا نماز میں کنسنٹریشن بڑھتا ہے، کیسا آپ کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ان صورتوں کا اور تسبیحات کا ترجمہ یاد کرنے کی جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. پھر یہ چیز آپ کی نمازوں کو خوبصورت اور ویلڈ بنانے میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ سوچ کر نماز پڑھا کریں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، دس از مائی لاسٹ پریئر. شاید اس نماز کے بعد میری روح قبض کر لی جائے، شاید یہ آخری مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، شاید یہ میرا آخری رکوع ہو، شاید میں آخری مرتبہ سجدہ کر رہی ہوں، شاید سبحان ربی الاعلیٰ یہ میرے آخری الفاظ ہوں. جب آپ اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو گے تو آپ خود سوچو آپ کی آخری نماز کی لیول کیا ہونی چاہیے. آپ ضرور ان چیزوں کو اپنی نمازوں میں اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کا نماز میں کنسنٹریشن بہت حد تک بڑھ جائے گا. ٹرائی اٹ.